مدرسے کو بند کرنا، اس کا مقصد ہم یہ سمجھیں گے کہ قرآن پہ پابندی لگنے والی ہے۔ ملا زندہ ہوتے ہوئے قرآن پہ اسلام کے اندر کیا پورے کرۂ ارض جو بھی قرآن کا مقابل ہوگا، قرآنی تعلیمات کا مقابل ہوگا، ہم تو یا مریں گے یا اس کو ماریں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں زنا کو جرم قرار دیا ہے اور نکاح کو عبادت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جناب اسپیکر، میں آج آرڈر ان دی ہاؤس پلیز۔ آنریبل ممبر، مولوی صاحب امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، سنیں ذرا۔ دینی مدارس کے حوالے سے میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں مسئلے کا نوعیت کا تذکرہ کروں، پہلے میں یہ ہمارا مرحوم دستور پاکستان اور یہ ہمارا محکوم و مظلوم مملکت و ریاست ہمارے ریاستی اداروں کے تسلط سے کب آزاد ہوگا؟ ہمیں اپنے دستور کو نافذ کرنے کا موقع کب ملے گا؟ دستور پاکستان میں تحریر ہے، قیام پاکستان کا بنیادی جواز یہ بتایا گیا تھا کہ ہم ایک ریاست بنائیں گے جو کہ مسلمانوں کا ریاست ہوگا، اور اس ریاست میں اسلام کا نظام ہوگا، اسلام کا قانون ہوگا، اسلام کے لیے اور اسلامی دین کے لیے ایک جغرافیہ مہیا کرنا ہے تاکہ وہیں پہ اسلام کے قانون کا نفاذ ہو۔ تو یہ نعرہ دیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ تھا متحدہ ہندوستان کو تقسیم کرنے کا جواز۔ اس بنیاد پہ متحدہ ہندوستان کو تقسیم کر کے پاکستان کی علیحدگی اور متحدہ ہندوستان کی تقسیم کرنے کی بنیادی ضرورت اس بنیاد پہ بتائی گئی تھی، مگر ریاست تو مسلمانوں کو میسر ہوا۔ پاکستان معرض وجود میں آیا، مسلمانوں نے شہادتیں دی، ہمارے خواتین بیوہ ہو کر کے، بچے یتیم ہو کر اس ریاست کو معرض وجود میں لایا گیا۔ پھر سن 73 کو اس ریاست کو آئین نصیب ہوا، اور اس آئین میں یہ درج ہے کہ یہاں کا نظام اسلامی ہوگا، قانون اسلامی ہوگا،
یہاں پہ تمام مسائل کا اور ریاستی امور کا آغاز پر مدرسوں کی جگہ مقصد Honorable members, please. یہ ہے مدرسوں کے وارث ابھی مدرسوں کے بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. Continue, please. تو اس آئین میں جو آئین پاکستان ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو بھی قانون اسلام کے معارض ہو، متصادم ہو اسلامی قانون کے، اس کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کے لیے 15 سال کا مدت دیا گیا ہے کہ ان قوانین کو اسلامی سانچے میں ڈال کر کے اسلام کے مطابق بنانا ہوگا، تبدیل کرنا ہوگا. بدقسمتی سے یہ کام تو نہ ہو سکا، نہ اسلامی نظریاتی کونسل کے تجاویز پہ کوئی قانون نافذ ہوا اور نہ قانون کا شکل اختیار کر گیا. یہ تو ہماری الگ بدبختی ہے. کاش اسلام نافذ ہوتا، پھر آپ اسلام کا اور پاکستان کا اثر و نفوذ کا تماشا کر دیکھتے کہ واہ، یہ ہے پاکستان، یہ ہے اسلام، یہ ہے امن، یہ ہے اطمینان، یہاں ہے سکون، یہاں ہے خوشحالی، یہاں ہے آبادی، یہاں ہے ترقی. مگر ان لوگوں نے جن کے ذہنوں میں، جن کے دلوں میں اسلام کا احترام نہیں ہے، اسلام سے ہٹ کے قانون بناتے رہے، نافذ کرتے رہے، اس پاکستان کو یہاں تک پہنچا دیا کہ آج نہ پاکستان میں امن ہے، نہ آزادی ہے، نہ خوشحالی ہے، نہ ترقی ہے. سب لوگ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، کمیشن کے، کرپشن کے، خیانت کے اور ترقی کے دشمن نظر لگ رہے. محترم اسپیکر صاحب، ابھی نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اسلامی ہدایات کو، قرآنی دستور کو نظر انداز کر کے اس کے خلاف، اس کے موافق نہیں، اس کے خلاف قوانین بنائے جاتے ہیں. میں اس مختصر عرصے میں کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں. اس فلور پہ بھی، دیگر اداروں کے پلیٹ فارم پہ بھی پہلے نکاح کے مسئلے میں نئے قوانین، نئے ایکٹ، نئے قرارداد منظور ہوتے چلے آ رہے ہیں. سب سے پہلے نکاح پہ 18 سال کی عمر سے قبل پابندی لگانا. خدا کا حکم کیا ہے؟ پابندی نکاح پہ نہیں ہے، اللہ کے کتاب میں زنا پہ پابندی. اللہ نے قرآن کریم میں زنا کو جرم قرار دیا ہے اور نکاح کو عبادت قرار دیا ہے. اللہ نے یہ فرما کر لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، زنا سے دور رہو. اور اللہ کا حکم ہے فانکحوا ما طاب لکم من النساء، نکاح کرو، مرد عورتوں کے ساتھ، عورت مرد کے ساتھ نکاح کرے، جس کو جو بھی پسند ہو وہی کرو. ابھی امر کس چیز کا ہے؟ نہیں کس چیز سے ہے. امر نکاح کا ہے اور حرمت اور ممانعت زنا سے ہے. اس فلور پہ یا دیگر ذمہ دار فلور پہ، کسی بھی فلور پہ
زنا کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے قانون کسی نے پیش نہیں کیا ہے کہ زنا کو مشکل بنا دو، سخت ترین بنا دو، قابل سزا جرم قرار دو۔ یہ کسی نے نہ کوئی قرارداد پیش کیا ہے، نہ ایک نکاح کے خلاف اس کو سخت بنانا، اس کو مشکل بنانا اور نکاح سے ہٹ کے دیگر راستہ انسانی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے زنا کے سوا اور کوئی نہیں۔ نکاح کو مشکل بنانے کا مقصد یہ ہوگا کہ زنا کے لیے ماحول سازگار ہو، لوگوں کو مجبور کیا جائے نکاح کی جگہ زنا کو اپنائے۔ ایک دوسری اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، دین اسلام کی ہدایت ہے کہ علم دین کو سیکھو۔ یہ ادب نہیں، یہ مستحب نہیں، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم، ہر مسلمان مرد اور زن پر علم دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اچھا، آج مدرسوں پہ قدغن پابندی اور مدرسے کو قائم کرنا، اس میں قرآن کا تعلیم حاصل کرنا، قرآنی علوم سیکھنا، ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری ریاستی واقداران و اختیار رکھنے والے حضرات کے دلوں میں ایک جرم سا لگ رہا ہے، اور یہ جرم کے جتنے مراکز ہے وہ حکومت اور ریاست اس کو بند کرنا چاہتے ہیں، بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ مدرسے کو بند کرنا، اس کا مقصد ہم یہ سمجھیں گے کہ قرآن پہ پابندی لگنے والی ہے، قرآنی تعلیم پہ پابندی لگنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، ریاست جو من مانی کر سکتی ہے، جو قوانین بنا سکتی ہے بنا دے۔ ہم ہندوستان میں ہلاک ہوتے ہوئے اسی قرآن کے خاطر، اسی اسلام کے خاطر ہم نے جانوں کا نذرانہ ہمارے اکابرین نے، اسلاف نے، ہمارے بابا و پردادا و دادا نے قربانیاں دی تھی۔ ہم یہ سنانا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ملا زندہ ہوتے ہوئے قرآن پہ اسلام کے اندر کیا، بلکہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ پورے کرۂ ارض جو بھی قرآن کا مقابل ہوگا، قرآنی تعلیمات کا مقابل ہوگا، ہم تو یا مریں گے یا اس کو ماریں گے، قطعاً ہم اس کا اجازت نہیں دیں گے۔ ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ مدرسے اس طرح لاوارث نہیں ہے، سب سے پہلے قرآن کا وارث اللہ تبارک و تعالی ہے۔ نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، خدا نے بتایا ہے کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ہے اور میں خود اس کا حفاظت کا انتظام کرتا ہوں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور اللہ کی اس حفاظت کی جو بظاہر جس سبب کی ضرورت ہے، سب سے پہلے میں اپنے ذاتی طور پہ اس حفاظت کے لیے خدا کی قسم نہ سر کا فکر کروں گا کہ ہمارا سر خطرے میں پڑ جائے گا، نہ مال کا فکر کروں گا، نہ اولاد کا فکر کروں گا، نہ کام و قبائل کا فکر کروں گا، نہ پاکستان کو اس طرح جو اپنے مقاصد سے ہٹ کے، اپنے بنیاد سے ہٹ کے، قرآن کو نظر انداز کر کے، قرآن کو پس پشت ڈال کے
لوگ اس کا تمسخر اڑاتے رہیں گے، اس پہ قدغن لگاتے رہیں گے، اس صورت میں ہماری زندگی حرام ہے۔